السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور خداوند متعال سے دعا و درخواست ہے کہ ہمارے وقت کے امام یوسف زہرا کا جلد ظہور فرمائے اور ہمیں ان کی حامی و ناصروں میں شمار فرمائے۔ آج میں آپ سے مخاطب ہوں، چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو روحانیت سے جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ کے اسم اعظم جو نام ہے، اسماء الحسنی ہیں، ان میں سے کسی ایک نام کی برکات، ویسے تو اللہ کے سارے ناموں کی برکات اتنی ہیں کہ وہ شمار نہیں کی جا سکتی، لیکن کچھ ایسے اسم ہیں اللہ کے کہ جو ہماری مشکلات کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اور اللہ کے اسم سے پہاڑ ہل سکتے ہیں، زمین ہل سکتی ہے۔ صرف اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ اپنے عقیدے کو اتنا پختہ رکھیں، اور ایک ایسے دل کے ساتھ کہ ہمارا مالک اور خالق صرف وہی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مالک اور کوئی خالق نہیں ہے۔ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، چاند سورج کا مالک ہے، دنیا اس کی ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے حکم کے بغیر۔ اللہ کہتا ہے نا کہ اگر تم ساری دنیا کی دولت خرچ کر لو، اگر کسی کے دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کرنے کی کوشش کرو گے، تو جب تک میں نہیں چاہوں گا تو تم اس کے دل میں اپنے لیے محبت نہیں پیدا کر سکتے۔ تو انہی باتوں سے اور بہت سی باتیں ہیں قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم ڈائریکٹ میرے سے بات کیوں نہیں کرتے، تم ڈائریکٹ میرے سے مدد کیوں نہیں مانگتے، میرا شکر کیوں نہیں ادا کرتے، کہ تم جب میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں یا تم اگر میری بات مانو گے تو میں تمہیں سزا دے کے کیا کروں گا، کیونکہ میں تو تم سے ہر وقت، میرا پروردگار اپنی مخلوق کے لیے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کس وقت، اللہ کہتا ہے کہ کس وقت میرا بندہ میرے پاس آئے گا اور میرے پاس آ کے اپنی فریاد، اپنے گناہوں کی معافی، اپنے مشکلات کا حل میرے سے باتیں کرے۔ واحد وہ ہستی ہے کہ اس سے جتنی دیر باتیں کیا جائیں وہ خوش ہوتا ہے اور اس سے مانگنا اچھا لگتا ہے ہمارا۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں دنیا سے مانگنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ سے دو چار سنا بھی دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہمیں دے ہی دیتا ہے۔ ایسے میری زندگی میں کچھ لوگوں کے واقعات آئے ہیں، ہم نے کہا کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مدد لیتے، آپ ادھر تعویذ دھاگوں والوں کے پاس جو اپنی اپنی دکانیں چمکا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مال پانی کے لیے، ان کے پاس بھاگ کے جاتے ہیں، تو وہ آگے سے ہمیں جواب ملا کہ وہاں سے ذرا جلدی مدد ہو جاتی ہے، تو اللہ سے مانگو تو پھر ذرا سی دیر لگتی ہے۔ اب میں نے اس تک کہا کہ آپ استغفار کریں کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، کہ میں نے کہا ہاں، شیطانی کام میں جلدی ہے، رحمانی کام میں سہولت اور دیر بعد کامیابی ہے۔ تو میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اللہ کا اسم اعظم ہے یا قابضو۔ لیکن آپ سے سب سے پہلے درخواست ہے کہ آپ میرے القائم چینل کو لائک بھی کیا کریں، اور لائک کریں اور شیئر بھی کیا کریں، بیل کا بٹن بھی دبا دیا کریں، کیونکہ دیکھیں یہ اور اس کو شیئر اس لیے کریں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ زندگی بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ اب صرف ہمارے عقیدے اور ایمان کی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے عقیدے و ایمان کو اللہ کی ذات تک کس حد تک لے کے جاتے ہیں۔ آپ بالکل دنیا سے ریلیکس ہو کے کہ کوئی حاجت ہماری پوری کرے گا، کوئی نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے، وسیلے وہ انسان کو بنا دیتا ہے، کیونکہ فرشتے تو ہمارے لیے نیچے اب آ نہیں سکتے، لیکن کسی کے لیے فرشتے بھی آتے ہیں۔ تو آج اللہ کا ایک نام، اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے، اپنے آپ سے، باقی لوگوں سے، کہ آپ جتنا اس کا شکر ادا کریں گے، آپ بس اپنے سے نیچے کو دیکھا کریں کہ اللہ نے تو ہم کیا ہے ہمارے پاس، ہمارے جو کیا کہتے ہیں،
اللہ کی نافرمانیاں اتنی ہیں کہ ہم تو ایک نوالے کے بھی حقدار نہیں ہیں، لیکن وہ اتنا کرم کر رہا ہے، اتنا رحم کر رہا ہے ہم پہ کہ ہمیں رات کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ کچھ لوگ بھوکے بھی سوتے ہیں، اب لیکن وہ وہی ہے، وہ دنیا کا پالنے والا ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ وہ جیسا کوئی خیال رکھنے والا ہمارا ہے نہیں۔ ہماری پوشیدہ رازوں سے آگاہ ہے، ہماری نیتوں سے آگاہ ہے۔ ایک تو اپنی نیت کو ہم نے سب سے پہلے، یہ چیزیں جو میں بتا رہی ہوں یہ اس وقت اثر کرتی ہیں جب آپ کی نیت صاف ہو، آپ واجبات ادا کرتے ہوں، آپ کوشش کرتے ہوں۔ ہر بندہ انسان نہیں ہے پورا، کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، کوئی ایسا حق کسی کا نہ کھایا ہوا ہو، تو پھر یہ چیزیں ایمان اور یقین ہے کہ وہ ایسے اثر انداز ہوتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ کا یہ اسم ہے یا قابضو، اس کے عدد بنتے ہیں 903، اور اس اسم کے اوپر 4 فرشتے افسر مقرر ہیں، 4 فرشتے، اور ہر ایک فرشتے کی صف میں 903 صفوں کا وہ حاکم ہے، اور یہ اسم جلالی ہے۔ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا یہ بتایا ہے تاکہ ظاہر ہے جو علم رکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا، لیکن جو نہیں کرتے لیکن ان کو تھوڑا سا ہمیں بتانا چاہیے۔ یہ علم ایسی چیز ہے کہ اس کو بانٹنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی چاہیے کہ تھوڑا سا آپ اس پہ اسٹڈی بھی کر لیں، آپ اپنے طور پہ بھی کوشش کریں، بالکل ہی دوسروں کے رحم و کرم پہ نہ رہیں۔ یہ اسم جلالی ہے اور بہت ہی پاورفل ہے، اور بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ عمل کرنے سے پہلے کہ ہر دکھ کے بعد آسانی ہے، اور ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں شکر کے مجھے اس بات پہ یاد آ گیا، میں آگے اس کی تفسیر اس کے میں بتاتی ہوں۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام چونکہ طور پہ جب جایا کرتے تھے تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ اس کے پاس وہ دودھ کے برتن تھے، بہت زیادہ تھے، تو اس کو آپ ملے تو اس کو کہا کہ نہیں، پہلے ریت پہ لیٹا ہوا ایک آدمی، اسے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس میرا یہی حال ہے۔ آگے گیا تو ایک کاروباری انسان تھا، دودھ بیچنے جا رہا تھا، اس کے پاس بھیڑیں تھی، بکریاں تھی، بہت اس کے پاس مال تھا۔ تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، پہلے والے نے بھی کہا اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور میرا حال اللہ کو بتانا، اور دوسرے والے نے بھی کہا کہ اے موسیٰ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور اللہ سے کہیں کہ مجھے بس اتنا رزق دے، میرے پاس بہت رزق ہے، مجھے اتنا رزق دے کہ میں ضرورت کا ہو، کیونکہ میرے سے سنبھالا نہیں جاتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ پہنچے تو اللہ سے کہا کہ میرے مالک، تیری مخلوق کے 2 بندوں سے مجھے آج رستے میں ملاقات ہوئی ہے، تو ایک کی حالت تھی کہ وہ اس حد تک غربت کے عالم میں تھا کہ اس کے بدن پہ لباس بھی نہیں تھا، اور ریت اس نے اس کے اوپر ریت سے اپنے بدن کو ڈھانپا ہوا تھا، اور دوسرا ملا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس مال بہت ہے، اور اللہ سے کہیں کہ مجھے بس قناعت پسند انسان تھا۔ کچھ ہوتے ہیں دنیا میں وہ ضرورت سے زیادہ ہو تو گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں ہمیں دیا ہے، کس کام کے لیے، آزمائش تو نہیں ہے، سزا تو نہیں ہے، کیا ہے؟ تو قناعت پسندی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے آگے سے کہا کہ اے موسیٰ، تم جا کے ان دونوں کو کہنا کہ میرا شکر ادا کریں۔ تو جب موسیٰ واپس آنے لگے تو جو مال والا تھا بندہ، اس نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ تو اس نے کہا میں کیوں نہیں شکر، میں تو ہر وقت شکر ادا کرتا ہوں، مالک کا بڑا شکر ہے، اس کا بڑا احسان ہے۔ یہ جب وہ کلمات ادا کر رہا تھا
تو اس کے برتن سارے جو اس کے پاس تھے دودھ والے وہ سونے کے ہو گئے. آگے کیونکہ اللہ شکر سے خوش ہوتا ہے، وہ اور نوازتا ہے. وہ پہلے بھی شکر کر رہا تھا، قناعت پسند تھا. آگے آئے تو وہ جو ریت میں لیٹا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی اللہ سے آپ نے حضرت موسیٰ میری بات کی ہے. تو اللہ نے اس سے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو. اس نے کہا ہاں اس حالت میں میرے پاس کیا چیز ہے، کیا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں. تو اس کے یہ کہنے کی دیر تھی تو اللہ نے فرشتوں کو ریت کو حکم دیا، ریت ساری اس کے بدن سے اڑ کے اللہ نے کہا اڑ جاؤ اور اس کو ننگا کر دو. ریت ساری اڑ گئی، وہ بالکل برہنہ ہو گیا. اب ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے کہ کہیں کسی سے تو ہم بہتر ہیں. اب اس کے بدن کے اوپر ریت نہ ہوتی، اگر وہ کیا پتہ وہ شکر ادا کرتا تو اللہ اسے کیا کہاں سے کہاں پہنچا دیتا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کیا پتہ ویسے ہی ہے، یہ ہے وہ، جیسے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. تو ہمیں اسے سبق لینا چاہیے کہ اللہ شکر سے خوش ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تب بھی شکر کرنا ہے، جس حال میں وہ رکھے. تو اس لیے میں نے ایک واقعہ جو میرے ذہن میں آیا تھا تو میں شکر کا آپ کے نظر کیا ہے. اور اس سے امید ہے کہ آپ اللہ کی ہر نعمت جو ہے نا، اللہ کی شکر میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کوئی نعمت ایسی چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معافی میں لکھ دیتا ہے. اور اللہ کے ساتھ ہمیں ایسا تعلق پیدا کرنا چاہیے کہ جب اللہ کے سامنے ہو تو ایک بچے کی طرح رو کے. اس سے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے سامنے بچے بن جایا کرو، کیونکہ بچہ جب ضد کرتا ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے. اللہ آپ سب پہ اپنا کرم و فضل شامل حال کرے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا عمل آپ کو بتاتی ہوں. اچھا، سب سے یہ ہے کہ آپ نے جو لوگ جادو اور جن و انس کے آج کل یہ بہت زیادہ چیز ہے، اثرات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، وہ ایسے انہوں نے کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ ایک ہی پڑھنا ہے. 101 دفعہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے یا تو پانی میں دم کر کے پی لیں، اپنے اوپر بھی چھڑکے پانی. میرے حساب سے تو جو میں نے اپنے استادوں سے یا بزرگوں سے یا ان سے سنا ہے کہ یا میں نے جو خود اس چیز پہ اسٹڈی کی ہے، تو اب تو چائنا والوں نے، ملک والے، دنیا والے بھی سب اثر کریں کہ پانی پہ وہ جو چیز پڑھی جائے اس کا اثر ہی اور ہوتا ہے. تو ہم نے اپنی روح کو پاک کرنا ہے، اپنے جسم سے ساری چیزوں کو رفع کرنا ہے. تو وہ آپ پانی پہ دم کر کے فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح آپ پڑھ لیں اور پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں. آپ انشاءاللہ جادو اور جن و انس کے شر سے محفوظ رہیں گے. دوسری بات یہ ہے جو آج کل زیادہ ہے، اگر کسی کا بچہ، بچی، شوہر، کوئی بندہ بھی ہے، وہ کسی کی بھی نشے کا عادی ہو گیا. کوئی بھی نشہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ بری عادتیں اس میں ہیں، وہ آ گئی ہیں، وہ نہیں چھوڑ پا رہا. تو اس کے لیے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، ماں، جو بھی ہے، جو رشتہ بھی ہے، تو اس کے لیے آپ نے یا قابضوں کو 313 بار 21 دن تک پانی پہ دم کر کے اس کو پلانا ہے، 21 دن تک. اور اس کے بستر پہ بھی آپ نے چھڑکنا ہے، ان کے کپڑوں پہ بھی چھڑکنا ہے. اور اس کے بعد میاں بیوی کے اندر جو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، دوسروں کے بیچ میں مداخلت ہوتی ہے، شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ 2500 بار یا قابضوں پڑھنا ہے 40 دن تک. بہتر ہے آپ پانی پہ ہی پڑھ کے پلائیں تو وہ بہت ہی بہترین چیز ہو جاتی ہے. اس کے بعد چلتے پھرتے آپ یہ لفظ پڑھتے رہا کریں. اور دشمن کے لیے آپ نے ایسے کرنا ہے، اللہ کسی کو دشمنوں سے بچائے، اچھے لوگوں کے ساتھ نصیب فرمائے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے حاسدین قسم کے دشمن ہوتے ہیں جن سے بچنا اللہ کے فضل سے ضروری ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے دشمنوں سے پناہ حاصل کرنے کے لیے، آپ نے محفوظ رہنے کے لیے، آپ نے 3 رات جو ہے عشاء کے بعد 3 راتیں آپ نے 903 بار عشاء کے بعد پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ 3 راتیں 903 بار عشاء کے بعد پڑھنی ہے. پھر جب 3 راتیں پڑھیں گے، پھر تھوڑا سا پھر چھوڑ کے پھر 3 راتیں، ہر ہفتے میں آپ 3 راتیں کر لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. آپ نے پڑھنا ہے. اور
اگر آپ لوگوں میں ایک مقام چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ جہاں بھی جائیں آپ کے لیے آسانی پیدا ہو، کاروباری لوگ ہیں، جاب والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ایسا کام رکا ہوا ہوتا ہے تاکہ اس کے لیے ہے من جملہ کاموں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ نے صبح شام یہ بھی آپ نے 903 بار یا قابضو پڑھنا ہے، صبح 903 بار اور 903 بار شام کو۔ اور بہتر یہ ہے کہ جو لوگ آفس وغیرہ میں جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، نوکریوں کے لیے جاتے ہیں اور ایسے مسائل ہوتے ہیں جا کے کسی سے بات کرنی ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہ ایسا کرے کہ اپنی انگوٹھی کے اوپر چاندی کی انگوٹھی کے اوپر یا قابضو لکھوا کے اس کو نوچندی جمعرات کو ہاتھ میں پہن لے، سیدھے ہاتھ میں پہننے ہیں، اور تھوڑا سا کچھ صدقہ بھی دے دیں اور ان مشکلات کے لیے 2 رکعت نماز حاجت کی۔ میرا اپنا عقیدہ بھی یہی ہے اور اللہ کا معصومین کا فرمان ہے، قرآن و اہل بیت کا یہی ہے، قرآن میں بھی یہی ہے، اہل بیت نے بھی یہی کہا ہے کہ جو بھی کام کریں آپ کسی سے کام کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز اللہ کے حضور پڑھ کے آپ گھر سے نکلیں، کسی کے پاس جانا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اللہ سے دعا کریں اے میرے مالک میں جس کے پاس جا رہا ہوں تیرے توسل سے تو اس کے دل میں میرے لیے یہ رحم اور ایک ڈالنا تاکہ میرا یہ کام ہو جائے۔ تو اس میں ان چیزوں میں اللہ کے فضل سے بہت برکت ہوتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورتوں کے لیے بالخصوص آج کل یہ بہت زیادہ ہے، رسولیاں پیٹ میں ہیں، بلڈ کا زیادہ جو منتھلی ان کی ڈیٹس ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ بلڈ ان کا ضائع ہو جاتا ہے، ویکنیس ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے نیوٹرس کی ول پاور کے لیے یہ جو ہے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ صبح شام بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور زیادہ اچھا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھ لیں اسی نیت سے، جو اس کام میں جو آپ نیت کریں گے، نام اسم ایک ہی ہے لیکن نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا نیت کی ہے، اس اسم کو کس کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ آپ نے وہی نیت کرنی ہے۔ آپ نے ایک تسبیح صبح ایک شام تو لازمی پڑھنی ہے اسی نیت سے، اپنی اسی پریشانی کی، عورتوں کی جو منتھلی پریشانی ہوتی ہے، بلڈ زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے صبح شام پڑھنی ہے اور دن میں بھی پڑھتے رہنا ہے، بہتر ہے ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور بہتر یہی ہے کہ اس کو لکھ کے آپ اپنے بازو پہ باندھ لیں، الٹے بازو پہ آپ نے باندھ لینا ہے، تو اسے اور زیادہ۔ اور جو مریض خاص طور پہ آج کل ہر قسم کی بیماریاں ایسی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا تکلیف ہے، تو اس کے لیے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ 707 بار 21 دن صبح کے وقت پانی پہ دم کر کے آپ نے مریض کو پلانا بھی ہے، اس کے اوپر بستر پہ بھی چھڑکنا ہے، اس کے ماتھے پہ بھی لگانا ہے، یہ آپ نے 21 دن کرنا ہے مریض کے لیے، اس کو پانی پلائیں، اول آخر درود، تو ہر اسم کے ساتھ آپ نے اول آخر درود پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک سے کبھی امید ہے، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سب کو دلی حاجات پوری کرے، اور آپ کے لیے سکون کی گھڑیاں سب کے لیے لے کے آئے۔ اور آخر میں پھر آپ سے میں ایک دفعہ کہتی ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیا کریں، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، آپ ہو سکتا ہے آپ ذہن میں لایا کریں کہ کیا پتہ کوئی کسی کو ہم سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہو، تو اس کے لیے آپ اس کو آگے جتنا شیئر کرتے جائیں گی یا لوگوں کا بھلا ہوتا جائے گا، آپ بھی میرے ساتھ ان دعاؤں میں شامل ہوتی رہیں گی، اور خصوصی دعاؤں میں آپ لوگوں کو یاد کرتی بھی ہوں، من جملہ مومن مومنات، مسلمین مسلمات جو اس دنیا میں کلمہ گو ہے ان کے لیے آپ میری دعاؤں میں شامل رہتے ہیں، اور انشاءاللہ شامل رہیں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ باقی بھی اگلی ویڈیو جو میری ہوگی وہ ہربل کے متعلق ہوگی، طب معصومین سے ہوگی، تو انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہے، اور آخر میں سب کو اللہ حافظ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و آل محمد۔